بچپن سے لے کے اب تک ایسی سینکڑوں کہانیاں سنی ہیں جس کے آخر میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا یا وہ سب ہمیشہ خوشی خوشی رہنے لگے. یہ کانسیپٹ ریئل لائف میں ایگزسٹ نہیں کرتا. ہم زندگی کے ایک فیز سے نکلتے ہیں تو ایک نئے فیز میں انٹر ہوتے ہیں. ایک ایکشن کے ریئیکشنز کو جب فیس کر چکے ہوں تو نئے ایکشنز لینے کی باری آتی ہے. ایک ڈیسیژن کے ریزلٹ جب ہمیں نظر آنے لگتے ہیں تو ہمیں ایک نیا ڈیسیژن لینا ہوتا ہے اور اکثر ان ریئیکشنز کو فیس کرتے ہوئے ہمیں نیو ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں جو اپنے ساتھ آبویسلی ایک نیو سیٹ آف پرابلمز لے کے آتا ہے. یہ سب کچھ شاید ہمارے لیے ضروری بھی ہے کیونکہ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں گرو کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. نئے نئے ایکسپیرینسز ہماری لائف میں لے کے آتی ہیں, ہمیں نئی چیزیں سمجھنے میں ہیلپ کرتی ہیں اور ہمیں بہتر انسان بننے میں مدد کرتی ہیں. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو اصل میں ہمیں اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے میں بھی ہیلپ کرتی ہیں. اور اگر یہ سب چیزیں نہ ہوں تو ہیپیلی ایور آفٹر کا کانسیپٹ دور سے تو اچھا لگتا ہے, لیکن اگر ہم وہ واقعی جینے لگیں تو زندگی شاید بہت بورنگ ہو جائے گی. ہم گرو نہیں کر پائیں گے, ہم اپنے نئے نئے گول سیٹ نہیں کر پائیں گے, ان کو پرسو نہیں کر پائیں گے. ہم جب زندگی کی مشکلات سے بہت تنگ آنے لگتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک جگہ رک جانا, ایک ہی فیز میں اپنی پوری زندگی گزار دینا یہ شاید بہتر ہوگا. لیکن یہ سارے ایموشنز وقتی ہوتے ہیں. اس وقت ہم تھکے ہوتے ہیں, اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم رک جائیں تو شاید ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا اور زندگی اس طرح سے آسان ہو جائے گی. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ زندگی میں جب ہم ایک جگہ رکنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو اسٹیشنری بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو بہت سارے نیگیٹو ایموشنز ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہونے لگتے ہیں. ہمارے اندر انوی پیدا ہوتا ہے, ہمارے اندر جیلسی پیدا ہوتی ہے, کیونکہ جسٹ بیکاز ہم ایک فیز میں پھنس گئے ہیں ڈزنٹ مین کہ ہمارے ساتھ کے بہت سارے لوگ بھی وہیں پہ رکے رہیں گے. وہ سب لوگ آگے بڑھیں گے, وہ نئی چیزیں ٹرائی کریں گے, مشکلات فیس کریں گے اور ان مشکلات سے سیکھ کر آگے بڑھتے رہیں گے. آن دا ادر ہینڈ ہم مٹھی میں ریت کو قید کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے, جو کہ یقیناً ایک امپاسبل کام. ہمیں لگے گا کہ ہم جتنا زور سے اس ریت کو پکڑیں گے ہم اتنا اسٹیبل کر پائیں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریت ہمارے ہاتھ سے نکلتی جاتی ہے. وقت ایک ایسا قیمتی ایسٹ ہے جس کو ویسٹ کرنے کی کوئی سینس نہیں ہے. لیکن جسٹ بیکاز ہم زندگی کسی فیز میں تھک گئے تھے, ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم یہاں رک جاتے ہیں, اور اس فیصلے کی وجہ سے ہم نے بہت سارا ایسا وقت ضائع کر لیا جو واپس ہمارے ہاتھ میں نہیں آنے والا. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ریس میں بھاگتے رہیں اور آپ دوسروں سے کمپیٹ کرتے رہیں, لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم جو بھی وقت ضائع کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ہمارے لیے پچھتاوا بن جاتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ کاش اس وقت میں یہ کر لیتا, کاش میں اس وقت آگے بڑھ جاتا, کاش میں اس وقت کچھ مشکلات اور فیس کر لیتا, کاش میں اس وقت چلتا رہتا تو میں بالکل اینڈ کے قریب تھا اور میں کامیاب ہو جاتا. یہ پچھتاوے اور ہمارے کاش ہمیں اندر سے کھاتے رہتے ہیں, ہمیں کھوکھلا کر دیتے ہیں. اس لیے ان وقتی مشکلات سے گھبرا کر اپنے آپ کو اسٹیشنری کرنے کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں, کیونکہ نہ صرف یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ یہ امپاسبل بھی ہے. جسٹ بیکاز آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مٹھی میں ریت کو قید کر لیں, یا جسٹ بیکاز آپ چاہتے ہیں آپ کسی ایک فیز میں پھنسے رہیں, ڈزنٹ مین کہ آپ یہ اچیو کر پائیں گے. اور وہ مسلسل کی ریزسٹنس آپ کا نہ صرف ٹائم ضائع کرے گی, آپ کے اندر پچھتاوے پیدا کرے گی, بلکہ الٹیمیٹلی آپ کو یہ ریئلائزیشن بھی کروا دے گی کہ ریزسٹ کرنا واز ناٹ اے گڈ آئیڈیا ایٹ آل. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنی خوشی کے لمحوں میں ہی پھنسے رہیں اور ساری عمر ویسے ہی گزار لیں, بٹ دیٹ از ناٹ ہاؤ تھنگز ورک, دیٹ از ناٹ ہاؤ ہیومن نیچر ورکس. وقت کے ساتھ چینج ہونا, وقت کے ساتھ ایوالو کرنا, یہ ہیومن نیچر کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر ہم اس ریکوائرمنٹ کو ڈینائی کریں گے تو اس کے نتیجے میں صرف ہم اپنے آپ کو تھکاتے رہیں گے اور اپنے اندر پیدا ہونے والے نیگیٹو ایموشن سے ڈیل کرنے کی سکت ہم میں ختم ہوتی جائے گی. تو ایک فلاسفر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ a man cannot cross a river twice for he is not the same man and it is not the same river. ہم چاہیں یا نہ چاہیں وقت کے ساتھ سچویشنز بدلتی رہتی ہیں, وقت کے ساتھ ہماری سراؤنڈنگز, ہمارے انوائرمنٹس بدلتے رہتے ہیں. It is okay to feel sad at times. It is okay to feel unhappy at times. It is okay to even have fights with yourself. But the only thing that you are not supposed to do is try to stop your life cycle. Try to stop making decisions. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں الٹیمیٹلی فرسٹریشن کی طرف لے کے جائے گی, کیونکہ اگر سیم انسان کو ہم ڈفرینٹ انوائرمنٹ ڈال دیں تو وہ خوش نہیں رہ سکتا. ہمیں اس فیز آف لائف, ہمیں اس انوائرمنٹ کے حساب سے خود کو چینج کرنا پڑے گا, ادروائز ہمارے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. تو ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اسٹیبلٹی از جسٹ اے myth. ہیپیلی ایور آفٹر یہ صرف کہانیوں میں ایگزسٹ کرتا ہے. تو اس myth کو فینٹیسائز کرنا چھوڑیں, ریئل لائف میں آئیں, ریئل ورلڈ میں آئیں. پرابلم سے بھاگنے سے وہ مسئلے حل نہیں ہو جائیں گے, پرابلمس کو فیس کرنے سے ہی ہم ان کو سالو کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہم زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے. تیزی سے بہتے ہوئے دریا میں
ایک جگہ ٹھہری ہوئی مچھلی بننا امپاسبل ہے، اس لیے وہ خواب دیکھنا چھوڑیں جو ایگزسٹ نہیں کر سکتے اور ان خوابوں پہ کام کرنا شروع کریں جن کو آپ ریالٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ دعا یہی ہے کہ اللہ ہم سب کی بہترین رہنمائی فرمائے۔ اللہ حافظ۔